سلف کے منہج کی پیروی خصوصاً اس دور میں ایک انسان کے عقیدے اور اس کی ہدایت کے لیے ایک لازمی شرط ہے، اس لیے کہ آج علم عام ہے۔ پچھلے زمانوں میں کتابیں کم تھیں، خاص لوگوں کے پاس ہوا کرتی تھیں، اور کسی چیز کو جاننے کے لیے انسان کو دور دراز کا سفر بھی کرنا پڑتا تھا۔ لیکن آج کے دور میں یہ چیز بہت آسان ہو گئی ہے، لیکن جہاں یہ آسانی بڑھی ہے وہیں اسی کے ساتھ ساتھ ایک انسان کے لیے پیچیدگیاں، مصیبتیں بھی بڑھی ہیں۔ کل اگر دلیل جاننے کا مسئلہ تھا، اس کو ڈھونڈنے اور پانے کا مسئلہ تھا، تو آج ایک انسان کو اسی دلیل کی کئی تشریحات میں سے ایک تشریح کو چننے کا مسئلہ ہے۔ کل اگر مسئلہ یہ تھا کہ انسان کے پاس دلیل ہی نہیں، کیونکہ کتاب ہی نہیں، کتابوں کے ترجمے نہیں، عربی میں کتابیں ہیں، کل مسئلہ یہ تھا۔ آج میڈیا کے فروغ سے آسانی کے ساتھ دلیل تو مل جا رہی ہے، لیکن اسی دلیل کے ساتھ ساتھ 50 قسم کے ایکسپلینیشنز بھی ہمارے سامنے ہیں۔ ایک آیت کی، ایک حدیث کی تشریح فلاں ایسا کر رہا ہے، فلاں ایسا کر رہا ہے۔ اب مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ ان تشریحات میں سے انسان کس کو چنے۔ اگر ہم غور کریں تو معلوم ہوگا کہ دلیل کا مسئلہ اتنا نہیں ہوتا ہے جتنا تشریح کا ہوتا ہے۔ اگر ہم غور کریں تو ہم دیکھیں گے کہ پچھلے جتنے بھی فرقے گمراہ ہوئے، جہمیہ، قدریہ، مرجیہ، خوارج، معتزلہ، شیعہ اور اس کے علاوہ جتنے فرقے ہیں، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ان کے پاس قرآن نہیں تھا؟ کیا ان کے پاس حدیث نہیں تھی؟ کیا ان کے پاس عربی زبان نہیں تھی؟ یہ سب ان کے پاس تھا، بلکہ بہت سارے لوگ تو حدیثوں کو حفظ کرنے والے تھے، قرآن کے حافظ تھے، لیکن اس کے باوجود وہ اتنے بدترین گمراہ ہوئے کہ علماء نے بعضوں پر کفر کا بھی فتویٰ لگایا، جیسے جہمیہ۔ تو یہ کیوں ہوا؟ یہ دلیل کے نہ ہونے کی وجہ سے نہیں ہوا، یہ دلیل کو غلط طور پر سمجھ کر اپنی پوری زندگی کو اس فہم کے تابع کرنے کی وجہ سے ہوا۔ معلوم ہوا کہ غلط فہمی بھی اتنی ہی خطرناک ہے جتنی لا علمی، بلکہ بعض اعتبار سے غلط فہمی بہت زیادہ خطرناک ہو جاتی ہے، کیونکہ ایک غلط چیز کو جب آدمی صحیح طور سے نہیں سمجھتا ہے، ایک صحیح چیز کو غلط سمجھتا ہے، تو ایسا انسان نہ صرف خود اس پر عمل کرتا ہے، دوسروں کو بھی اس کی دعوت دیتا ہے۔ لا علمی کا احساس جب انسان کو ہوتا ہے تو آدمی کہتا ہے بھائی معلوم نہیں ہے، دیکھنا پڑے گا۔ لیکن ایک صحیح بات کو اگر آدمی غلط طور پر سمجھے تو یہ انسان نہ صرف خود گمراہ ہوتا ہے بلکہ دوسروں کی بھی گمراہی کا ذریعہ بنتا ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ایک انسان جہاں دلیلوں کے جمع کرنے کا اہتمام کرے، وہیں وہ ان دلیلوں کو صحیح طور پر سمجھنے کا بھی اہتمام کرے۔ صحیح معلومات اور صحیح فہم، صحیح انڈرسٹینڈنگ یہ بہت ضروری ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ صحیح انڈرسٹینڈنگ کہاں ہے؟ کس کی؟ میری، فلاں صاحب کی، فلاں صاحب کی، پڑوسی کی، ماں باپ کی، کس کی انڈرسٹینڈنگ؟ کیونکہ ہر انسان دین کو کسی نہ کسی طریقے سے سمجھتا ہے۔ تو اس اختلاف سے بچنے کے لیے اور اس اختلاف سے نجات کے لیے اہل علم نے قرآن و سنت میں غور کر کے ایک بہت ہی اہم اصول بتایا۔ وہ کہا کہ دیکھو، قیامت تک کے لیے صحابہ ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان کے سلسلے میں بھی ان کے فہم کو بنیاد بتایا۔ کیا کہا؟ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ اگر یہ اہل کتاب سے اللہ کہتا ہے فَإِنْ آمَنُوا، اگر یہ اہل کتاب ویسا ایمان لے آئیں جیسا تم یعنی صحابہ ایمان لائے ہو، فَقَدِ اهْتَدَوْا،
تو پھر یہ ہدایت یافتہ ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ رب العالمین نے ہدایت اور ایمان کی صحت کا معیار، پیمانہ صحابہ کو بنایا۔ صحیح عقیدہ ہے تو صحابہ کا ہے، ہدایت یافتہ بننا ہے تو صحابہ جیسا فکر، صحابہ جیسا عقیدہ، صحابہ جیسا ایمان، صحابہ جیسی سوچ رکھنی پڑے گی، صحابہ کے اصولوں کو اپنانا پڑے گا، جس کو انہوں نے مانا ماننا پڑے گا، جس کو نہیں مانا نہیں ماننا پڑے گا۔ اس اعتبار سے دیکھا جائے تو اللہ رب العالمین کا ہم پر بہت بڑا احسان ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کی زندگی اور ان کے مواقف کو بھی ہمارے لیے محفوظ کر دیا۔ کتنا بڑا احسان ہے محدثین کا کہ انہوں نے نہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کی حفاظت کی بلکہ صحابہ کے آثار کی بھی حفاظت کی۔ وہ روایتیں جن میں صحابہ کے قول و فعل اور ان کی زندگی کے معاملات انفرادی و اجتماعی محفوظ ہیں، تاکہ آج ہم قرآن و سنت کی پیروی میں قرآن و سنت کی صحیح تطبیق کو بھی جان سکیں۔ کیا مطلب اس کا؟ ہم کو قرآن و سنت کو فالو کرنا ہے، اس کا پریکٹیکل اپلیکیشن کہاں ہے؟ جو میں سمجھاؤں وہ صحیح ہے کہ نہیں؟ جو معاشرہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا، اس معاشرے میں ظاہر بات ہے قرآن و سنت پر ہی عمل ہوتا تھا، وہ عمل کیسے ہوتا تھا؟ تو قرآن و سنت کا پریکٹیکل اپلیکیشن یا اس کی عملی تطبیق کیسے وہ نافذ ہوا اس دور میں، کیسے لوگ چلے اس پر، کیسے انہوں نے سمجھا اس کو، کیسے انہوں نے سمجھایا اور کیسے عمل کیا، یہ صحابہ کی زندگی کو دیکھنے سے سمجھ میں آئے گا، خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی اور آپ کی وفات کے بعد بھی۔ لہٰذا یہاں اہمیت سمجھ میں آتی ہے کہ سلف کا منہج جاننا کیوں ضروری، اس لیے کہ کسی کے ذہن میں آ سکتا ہے بھائی سالوں سے دیکھ رہا ہوں یہ سلف کا منہج اس کی اتنی اہمیت ہے کہ ہم اتنا لمبا اس کو کھینچیں کہ سلف کا منہج جاننا اتنا ضروری ہے کہ باقی دوسری چیزیں دین میں نہیں ہیں؟ بلا شبہ باقی ہزاروں بلکہ لاکھوں چیزیں دین میں ہیں، ادوار اور علاقوں اور افراد کی کہ یعنی تنوع کے اعتبار سے، ان کے چینجز کے اعتبار سے ہر ایک کے لیے رہنمائی ہے، لیکن اس پورے دین پر ان ہزاروں اور لاکھوں مسائل کے سمجھنے کے لیے، ان پر عمل کرنے کے لیے ہمارے پاس پرنسپلز کیا ہیں، ہمارے پاس اصول کیا ہیں؟ اگر وہ اصول ہی غلط ہوں تو پورا دین ہم غلط سمجھیں گے۔ اگر چشمہ ہی آدمی غلط پہن لے، اگر ہرے رنگ کا چشمہ پہن لے تو آسمان بھی ہرا دکھائی دے گا اور پانی بھی ہرا دکھائی دے گا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ انسان کے اصول صحیح ہونا ضروری ہے، اس کا فہم صحیح ہونا ضروری ہے، اور ہم اپنا فہم اس پر اعتماد کریں۔ ہم اپنے فہم پر کبھی اعتماد نہیں کر سکتے کیونکہ ہمارا فہم غلط بھی ہو سکتا ہے۔ 1400 سال بعد ہم آج دین کی کوئی بات سوچ رہے ہیں، اپنی عقل سے اس کا مطلب اگر ہم نکالیں گے تو یہ بہت ہی خطرناک چیز ہوگی۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم دیکھیں ہم سے پہلے صحابہ نے اس کو کیسے سمجھا، اور پھر وہ لوگ جو ان صحابہ کے نقش قدم پر چلے ہیں۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اللہ نے کہا وہ پہل سبقت لے جانے والے مہاجر و انصار، من یہاں جنس کے لیے، تبعیض کے لیے نہیں، کہ وہ اسلام میں سبقت لے جانے والے لوگ فوراً اسلام لے آئے۔ کون؟ مہاجر اور انصار، آگے بڑھے اسلام میں قبولیت کے اعتبار سے بھی اور عمل کے اعتبار سے بھی۔ اور پھر کون؟ والذین اتبعوہم باحسان، اور وہ لوگ بھی، تو یہ تیسرا طبقہ آ گیا، وہ لوگ بھی جنہوں نے بہترین طور پر ان کی پیروی کی، احسان کے ساتھ، یعنی حسن ادائیگی کے اعتبار سے انہوں نے پیروی کی، بہترین طور پر پیروی کی۔ کیا وعدہ ان کے لیے ہے؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ بھی اللہ سے راضی ہو گئے، دنیا میں اللہ کی شریعت سے، اللہ کی تقدیر کے فیصلوں سے، اور آخرت میں اللہ کی عطا سے جو جنت کی صورت میں اللہ تعالیٰ ان کو عطا کرے گا۔ تو یہ جو رضا اللہ کی ملنا ہے اس کے لیے کیا ضروری ہے؟ سلف کی پیروی ضروری ہے، صحابہ کے نقش قدم پر چلنا ضروری ہے۔ تو یہ جو سلسلہ ہمارا ہے اس کا مقصود یہی ہے
کہ ہم وہ کچھ بنیادی باتیں جانیں جو منہج سلف میں مانی جاتی ہیں، پکی ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ دور کے بدلنے کی وجہ سے ہماری سوچ بدل جائے اور ہم دوسری قوموں کے رہن سہن، اصول، فکر سے متاثر ہو کر کہیں اور نکل جائیں۔ تو ہم اس ڈگر پر باقی رہیں، اپنے آپ کو باقی رکھیں جس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو چھوڑ کر گئے تھے۔ تو یہ بہت ضروری ہے کہ اس عنوان کی اہمیت کو ہم سمجھیں۔